معروف ٹک ٹاکر اریکہ حق ڈپریشن میں کیوں چلی گئیں؟ اریکہ حق عاصم اظہر کی ویڈیو میں کیسے کاسٹ کی گئیں؟ صبا قمر سمیت بڑی بڑی شوبز شخصیات اریکہ حق کی حمایت میں کیوں آ گئے ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے دلچسپ موضوعات پر مبنی ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشنز ملتی رہا کریں۔ تو چلے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، ہر انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، کسی کی زندگی میں کم اور کسی کی زندگی میں زیادہ۔ زندگی کے نشیب و فراز کے دوران ہی انسان کو ایسے مسائل اور تلخ حادثات و واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کی صحت کے لیے بھی مضر ثابت ہوتے ہیں۔ ڈپریشن بھی ایک نفسیاتی مرض ہے اور یہ مرض دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ دنیا میں ڈپریشن میں مبتلا افراد کی تعداد میں 18% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈپریشن میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد پوری دنیا میں کتنی زیادہ ہے۔ ڈپریشن کی علامات میں اداسی، افسردگی، مایوسی، تنہا پسندی، منفی و باطل خیالات، نیند کی کمی، کسی بھی کام میں عدم دلچسپی اور بیزاری وغیرہ شامل ہیں۔ ویسے تو تقریباً ہر انسان کی زندگی میں اداسی، افسردگی اور مایوسی وغیرہ کا گزر ہوتا ہے، لیکن عارضی طور پر ایسی حالت پیدا ہونے کا مطلب ڈپریشن نہیں ہوتا، بلکہ ایسی حالت لمبے عرصے تک جاری رہے تو اسے ڈپریشن کہا جائے گا۔ دوستو، ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں اور اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ جی ہاں، ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص کیسے ہمارے چھوٹے سے مذاق کی وجہ سے ڈپریشن میں جا سکتا ہے۔ بڑی بڑی شوبز شخصیات مختلف وجوہات کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار رہ چکی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ نہ صرف عام لوگ بلکہ ان لوگوں کی زندگی میں بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ شوبز شخصیات زیادہ تر لوگوں کی منفی تبصروں کی وجہ سے ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ 2018 میں معروف پاکستانی ماڈل انم کی خودکشی کی خبر سامنے آئی تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور بتایا گیا کہ انہوں نے ذہنی دباؤ کے باعث خودکشی کی ہے۔ پولیس نے تصدیق کی کہ انم فیشن ڈیزائننگ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کچھ عرصہ قبل ہی اٹلی سے پاکستان منتقل ہوئی تھیں اور ڈیفنس میں ان کی رہائش گاہ سے پھندے کے ساتھ جھولتی لاش ملی۔ خودکشی کی خبر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی آخری ویڈیو بھی وائرل ہو گئی، جس میں انہیں لوگوں سے کہتے سنا جا سکتا ہے کہ انہیں تنگ کرنا اور ہراساں کرنا بند کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہراساں کرنا بری بات ہے، ایسا مت کریں، یہ بزدلوں کا طریقہ ہے اور یہ بہت ہی برا طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگی میں ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اسے خود پر اثر انداز نہ ہونے دیں اور اپنے حوصلے پست مت ہونے دیں۔ جو ایسا کر رہے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ انہیں توجہ دی جائے۔ انہوں نے جو ٹی شرٹ پہن رکھی ہے اس پر بھی یہی لکھا ہے کہ ہراساں کرنے والے دور رہیں، اور کچھ میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو پیغام انہوں نے خودکشی سے چند گھنٹے قبل ہی ریکارڈ کیا تھا۔ ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ کسی کی ذات پر منفی تبصرے یا اسے گھٹیا اور حقیر سمجھنا اس کو موت تک بھی لے جا سکتا ہے۔ ہم تمام لوگ 14 جون کو خودکشی کرنے والے سشانت سنگھ کی خودکشی پر تو بہت افسردہ ہو رہے ہیں، لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے یہ بات تک برداشت نہیں ہوئی کہ ایک ٹک ٹاک گرل ویڈیو سانگ میں کام کرنے میں کیسے کامیاب ہو گئیں۔ جی ہاں دوستوں، یہاں پر بات ہو رہی ہے معروف ٹک ٹاکر اریکہ حق کی، جنہیں حال ہی میں سوشل میڈیا پر منفی تبصروں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو اریکہ حق کے بارے میں بتاتے ہیں۔
دوستو، یہ کہنا بجا ہوگا اس وقت کا سب سے خوشنما سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ جو لوگ ٹک ٹاک کا شغل رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ٹک ٹاک پر کچھ لوگ بڑے مشہور ہیں، جیسے پاکستان سے اریکہ حق، جنت مرزا ہیں۔ کئی لوگوں نے ٹک ٹاک سے شہرت حاصل کی، جن میں اریکہ حق بھی شامل ہیں، جن کا شمار پاکستان کی معروف ٹک ٹاکرز میں ہوتا ہے۔ اریکہ حق کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے۔ اریکہ حق نے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانا شروع کی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گی۔ ان کی مداحوں کی تعداد تو لاکھوں میں ہے۔ پاکستان کی ٹک ٹاک کوئین اریکہ حق ان پاکستانی ٹک ٹاکرز میں سے ہیں جن کے ٹک ٹاک پر سب سے زیادہ فالورز ہیں، اور انسٹاگرام پر بھی تمام ٹک ٹاک سٹارز سے زیادہ ان کے فالورز ہیں۔ اریکہ حق پاکستان کی ٹاپ اور باصلاحیت ٹک ٹاک سٹارز میں سے ایک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عاصم اظہر نے اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ لیکن پاکستانی عوام عاصم اظہر کے اس فیصلے کے شدید مخالف ہے۔ حال ہی میں عاصم اظہر نے پاکستان کی معروف ٹک ٹاک سٹار اریکہ حق کے ساتھ اپنے نئے آنے والے گانے کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ تصویر وائرل ہونے کے بعد جب عاصم اظہر کے مداحوں کو معلوم ہوا کہ ان کے نئے پروجیکٹ میں اریکہ حق ان کے ساتھ ہیں، تو مداحوں کی جانب سے گلوکار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کرارا جواب دیتے ہوئے عاصم اظہر نے کہا کہ ویسے یہ کمال کی بات ہے کہ پہلے لوگ ذہنی صحت اور ڈپریشن پر لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، اور پھر کچھ دن کے بعد خود ہی اپنی نفرت اور دھونس سے کچھ لوگوں کو ذہنی اذیت سے مبتلا کر دیتے ہیں۔ گلوکار کے اس ٹویٹ پر ان کے مداحوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اریکہ حق پسند نہیں۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اریکہ حق کو اپنے گانے میں لینے کے بعد جو آپ ہمیں ڈپریشن دے رہے ہیں اس کا کیا؟ دوستوں، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے، اریکہ حق لوگوں کی باتوں کی وجہ سے شدید ڈپریشن میں ہیں، جس کا اظہار انہوں نے ایک انسٹاگرام پوسٹ میں بھی کیا۔ اریکہ حق نے کہا کہ ڈپریشن دینا بھی ہے اور پھر افسوس بھی کرنا ہے۔ یقیناً اریکہ اس سے لوگوں کو پیغام دے رہی ہیں کہ پہلے آپ لوگ ہی ڈپریشن دیتے ہو، پھر اگر بندہ اس ڈپریشن پر آ کر کوئی خطرناک اقدام اٹھا لے تو اس پر افسوس کرتے ہیں۔ پاکستان فلم ٹی وی انڈسٹری کی معروف اداکارہ صبا قمر گلوکار عاصم اظہر اور ٹک ٹاک سٹار اریکہ حق کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آ گئیں۔ صبا قمر نے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام کی سٹوری میں عاصم اظہر اور اریکہ حق کے لیے خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا، میری زندگی کے مشکل دنوں نے مجھے مضبوط بنایا تھا، اور شاید میں پہلے سے ہی مضبوط تھی، لیکن لوگوں کی تنقید اور نفرت نے مجھے خود کو ثابت کرنے کا موقع دیا۔ صبا قمر نے مزید لکھا، ہم سب کو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ یہاں ہمارے حمایتی ہوں گے تو وہیں مخالفین بھی ہوں گے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ انہوں نے لکھا کہ میں گزشتہ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پر باصلاحیت نوجوان ٹک ٹاک سٹار اریکہ حق کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مہربانی کر کے ایسا نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا سیکھیں۔ صبا قمر نے لکھا، اریکہ جیسے نوجوانوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا نہ کریں، بلکہ سب کے لیے پیار و محبت کا اظہار کریں۔ اداکارہ نے لکھا، میری تمام سپورٹ ان تمام نوجوانوں کے ساتھ ہے جو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ آخر میں انہوں نے عاصم اظہر اور اریکہ حق کے نئے آنے والے پروجیکٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اسی طرح اداکار یاسر حسین اور ہانیہ عامر نے بھی اریکہ حق کے حق میں پوسٹ کی اور انہیں ہمت دلائی۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ ٹک ٹاک جیسا ایپ جس پر لاکھوں پاکستانی سارا دن اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اگر اسی ایپ سے کوئی ٹک ٹاکر شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے تو پھر لوگوں کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ آخر کب ہم اپنی سوچ بدلنے میں کامیاب ہوں گے؟ ہم کسی اور کو اوپر جاتا کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہم سے کسی کی کامیابی برداشت کیوں نہیں ہوتی؟
آج اریکہ حق لوگوں کے منفی تبصروں کا نشانہ بن رہی ہیں تو کل کو کوئی اور ہوگا، لیکن یہاں پر بات صرف یہ ہے کہ ہمارے ان منفی رویوں کی وجہ سے لوگوں کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے منفی رویے کسی کو موت کے منہ میں لے کر جا سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اگر کسی کا کام پسند آ رہا ہے تو اس کو سراہنا چاہیے، اور اگر نہیں پسند آ رہا تو اس کو دیکھنا بند کر دینا چاہیے۔ فیس بک اور انسٹاگرام پر اریکہ حق پر منفی تبصرہ کرنے والے یہی لوگ ٹک ٹاک پر ان کی ویڈیوز پر دل بناتے ہیں اور دن رات ان کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ آخر یہ دوہرے رویے اور نفرت لوگوں کے درمیان سے کب ختم ہوگی؟ یہ سوالات ہم آپ پر چھوڑ رہے ہیں، لیکن ایک بات ضرور کہیں کہ خدا را دوسروں سے نفرت کرنا چھوڑ دیں، خود بھی اچھی زندگی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں۔ تو دوستوں، کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک کا بٹن دبا کر اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔